بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض کیوں رہیں اور یہ ایک دوسرے سے نفرت کیوں کرتی تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لائیں۔ جب آپ داخل ہوئیں تو دیکھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے کے اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا فوراً اپنا کام چھوڑ دیا، آگے بڑھیں، سلام کیا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ادب سے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں دیکھ لوں کہ کہیں آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ حجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا حاضر ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندر بھیج دو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت اور شفقت سے انہیں اپنے قریب بٹھایا اور مسکرا کر فرمایا، بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ بابا جان، میں آپ کی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک عرض لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت نرمی سے عرض کی کہ بابا جان، جب آپ ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف رکھتے ہیں تو صحابہ اکرام بڑے بڑے تحفے اور ہدیے بھیجتے ہیں، لیکن جب آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف رکھتے ہیں تو تحائف کو بہت کم آتے ہیں۔ آپ صحابہ اکرام کو ارشاد فرمائیں کہ اس فرق کو ختم کریں اور جہاں بھی آپ ہوں وہیں تحائف بھیجیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش رہی۔ پیاری بیٹی کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت سے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، کیا تو اس بات سے محبت نہیں رکھتی جس سے میں محبت رکھتا ہوں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بابا جان بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، عائشہ سے محبت کیا کرو، کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بابا جان کا یہ فرمان محبت سے سنا، ادب سے سلام کیا اور واپس لوٹ گئیں۔ پھر تمام ازواج مطہرات کو یہ بات بیان کر دی کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اب سوچئے، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو حضرت عائشہ سے محبت کا حکم دیا تو یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی قسم کی کوئی نفرت یا دشمنی تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں عظیم ہستیوں کے درمیان محبت، احترام اور اخلاص کا رشتہ قائم تھا۔ آپ ذرا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات، چال و ڈھال، گفتگو اور انداز میں فاطمہ الزہرا سے زیادہ مشابہ ہو۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کو چومتے اور محبت سے اپنا ہاتھ بٹھاتے، اور یہی نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان محبت اور الفت کا رشتہ قائم رہا۔ ایک مرتبہ دونوں عظیم خواتین ساتھ بیٹھی تھیں، اگرچہ رتبے کے لحاظ سے ایک ماں اور دوسری بیٹی کی مانند تھی، مگر عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان بے حد قربت اور پیار تھا۔ اسی دوران بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر پوچھا، فاطمہ کیا بات ہے، کیوں مسکرا رہی ہو؟ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگیں، میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں
جبکہ میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھیں اور نہایت محبت اور عقیدت سے عرض کرنے لگیں، اے فاطمہ، آپ نے بالکل سچ فرمایا، ہمیں امان ملی تو آپ کے والد کے صدقے، ہمیں قرآن ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار تعریفیں بیان کی، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عائشہ نے فرمایا، اے فاطمہ، میرے دل میں بھی ایک بات آ رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کون سی بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر بولیں، میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ فاطمہ تمہارے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میرے شوہر خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ کچھ لمحے گزرے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ، ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، وہ کیا ہے امی جان؟ حضرت عائشہ نے کہا، قیامت کے دن جب ہم سب اٹھائے جائیں گے، تمہارا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر کچھ توقف کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہایت نرمی سے فرمایا، اے فاطمہ، تم خاتون جنت ہو، جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ جب تم جنت میں اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوگی تو تمہارے ساتھ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور جب میں اپنے تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی ان دونوں عظیم ہستیوں کی، جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، احترام، عزت اور ایمان کی روشنی بھری تھی۔ آخر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی سمجھ، ایسی بصیرت عطا فرمائی ہے جو کسی اور بیوی کو نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ وہ پہلی خاتون ہوں جن کو کنواری حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور یہ میرے لیے بڑا شرف اور اعزاز ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ غزوہ بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کی تلاش میں تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کیا تلاش فرما رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ میں نے فوراً اپنا ایک دوپٹہ پیش کر دیا جس کی زین سفید تھی اور اس پر سیاست دہاریاں بنی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اس دوپٹے کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا۔ یہ بھی میرے لیے اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور شرف تھا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب منافقین نے مجھ پر بہتان باندھا، مگر یہ کوئی بات نہیں تھی۔ مجھ سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگایا گیا اور حضرت مریم علیہ السلام پر بھی تہمتیں لگائی گئی تھیں، مگر اللہ رب العزت نے ان معصوموں کی پاکیزگی کی گواہی چھوٹے بچوں کی زبان سے دلوا دی۔ لیکن جب میرے اوپر بہتان لگایا گیا تو میرے رب نے کسی انسان یا بچے سے نہیں بلکہ خود اپنے کلام پاک قرآن مجید میں میری پاک دامنی کی گواہی دی۔ سبحان اللہ، یہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں، مجھے ایک اور سعادت بھی حاصل ہوئی جو کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری بیماری میں تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا۔ میری نظریں آپ کے رخسار مبارک پر جمی ہوئی تھی، اور اسی حال میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور روانہ ہو گئے۔ پھر آپ بڑھ کر فرمایا، یہ بھی میرے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک وقت وصال میری گود میں تھا۔ پیارے دوستو، ہم بیان کریں گے کہ ایک ایسا واقعہ جو سن کر ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ یہ واقعہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال سے متعلق۔ لہٰذا اس داتبری اور ایمان افروز کہانی کو آخر تک سنیے گا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کچھ عرصے کے بعد ایک دن خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے ایک کے ہاں تشریف لے گئیں۔
کچھ دیر وہاں بیٹھی رہیں تو گفتگو کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر چڑھ گیا۔ بی بی صاحبہ نے نہایت ادب سے عرض کیا، اے خاتون جنت، اے سیدہ فاطمہ، ایک بات پوچھو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوچھو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ کے تمہارے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام صحابی میں سب سے زیادہ کون عزیز تھیں؟ یہ سوال سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا اٹھیں اور نہایت محبت سے فرمایا، عائشہ۔ حضرت عائشہ نے دوبارہ پوچھا، اور مردوں میں سب سے زیادہ کون محبوب تھا؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ! یہ جواب سن کر بی بی عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ پیارے دوستو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اس لیے فرمائی کیونکہ وہ بخوبی جانتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، اور اس حقیقت کا علم تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تھا، بلکہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر یہ وصیت فرمائی تھی کہ فاطمہ، عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، سنو اور ایمان تازہ کرو، کیونکہ آج ہم بیان کر رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے بے مثال تعلق محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ پیارے دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معلوم تھا کہ جس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرماتے تو وہ بڑی عقیدت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قیمتی ہدیے اور تحفے بھیج دیا کرتے تھے تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں اور ان کے لیے دعائے رحمت فرمائی جائے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ایک جگہ جمع ہوئیں۔ آپس میں بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام اتنے تحفے نہیں بھیجتے جتنے کہ حضرت عائشہ کے دن میں بھیجے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپس میں طے پایا کہ یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی جائے، اور سب نے مشورے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا اور جا کر آقا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم۔ ازواج مطہرات کی طرف سے عرض ہے، صحابہ کرام کو ارشاد فرمائیں کہ وہ تحفے صرف حضرت عائشہ کے دن میں نہ بھیجا کریں، بلکہ جس بیوی کے ہاں آپ کا قیام ہو وہاں بھی تحائف بھیجے جائیں تاکہ سب کے ساتھ برابری ہو۔ پیارے دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ مبارک تمتما اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت وقار کے ساتھ فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے بارے میں بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ عائشہ کی کیا شان ہے؟ میں جب عائشہ کے پاس ان کے بستر پر بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، حالانکہ میری دوسری بیویاں بھی ہیں، مگر کسی اور کے بستر پر کبھی مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ! یہ الفاظ سن کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں، اور سب ازواج مطہرات کو معلوم ہو گیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاص مقام، نسبت اور فضیلت حاصل ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب سنا تو بغیر کوئی اور بات کیے خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ جب ازواج مطہرات نے پوچھا، اے ام سلمہ بتائیے کیا ہوا، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سنی اور یہی ارشاد فرمایا کہ عائشہ کے بارے میں یہ بات کر کے مجھے مزید تکلیف نہ دیا کرو کیونکہ ان کی شان بہت بلند ہے۔ یہ سن کر ازواج مطہرات نے دوبارہ آپس میں مشورہ کیا اور طے کیا کہ اب ایسی شخصیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا جائے جن کی بات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رد نہ فرمائیں۔ سب نے اتفاق کیا کہ اس کام کے لیے سب سے بہتر ہستی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔
چنانچہ ازواج مطہرات نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا۔ جب خاتون جنت تشریف لائیں تو تمام ازواج مطہرات نے اسے تفصیل سے سارا معاملہ بتایا اور عرض کی، بیٹی آپ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں جائیں، ہماری طرف سے یہ گزارش پیش کریں، ہمیں امید ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات ضرور سنیں گے اور ہمارا کام بن جائے گا۔ امہات المومنین کی یہ بات سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انکار نہ کیا اور نہایت احترام کے ساتھ اپنے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی تیاری فرمائی۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف فرما ہیں۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے چلیں اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں حاضر ہو گئیں۔ جب داخل ہوئیں تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو فوراً اپنا کام چھوڑ دیا، آگے بڑھی، سلام کیا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ادب سے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے بابا جان کہیں آرام تو نہیں فرما رہی ہیں۔ پھر وہ اندر گئیں اور دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ تشریف لائی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں اندر آنے دو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اندر تشریف لائیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت اور محبت سے انہیں اپنے قریب بٹھایا اور فرمایا، بیٹی کیسے آنا ہوا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، بابا جان میں آپ کی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گزارش لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیٹی کیا گزارش ہے؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بابا جان جب آپ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے بڑے تحفے اور ہدیے بھیجتے ہیں، لیکن جب آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں ہوتے ہیں تو کم تحفے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کو حکم فرمائیں کہ ایسی تخریق نہ کیا کریں، بلکہ جہاں بھی آپ ہوں وہیں تحفے بھیجیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر میں خاموش رہی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر کہا، نہایت محبت سے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو بھی اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤدبانہ انداز میں عرض کیا، بابا جان میں بالکل اس سے محبت کرتی ہوں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی پھر عائشہ سے محبت کیا کرو، عائشہ سے پیار کیا کرو، کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی تلقین خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے درمیان کس کو حاکم بناؤ گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں، کیونکہ وہ سخت مزاج کے آدمی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور صاف حق کی بات کہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو میری ناک پر ہاتھ مارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میری ناک کے نتنے ایسے ہو گئے جیسے خشک مشکیزے کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا، اے ابو بکر، ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، گھر میں کھجور کی ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپ گئیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشریف لے گئے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دور جا کر کھڑی ہو گئیں۔ پیارے دوستو، یہ ازواج مطہرات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت عزیز زوجہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دور خلافت راشدہ میں آپ کی شخصیت نہایت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد تقریباً 47 سے 54 سال تک حیات رہیں، اور اس تمام عرصے میں ابتدائی علم و حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث آپ ہی سے روایت کی گئیں۔ آپ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دور خلافت راشدہ کی ایک اہم شاہدہ تھیں۔ سن 678 عیسوی میں مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے مناقب اور اوصاف اور فضائل بہت زیادہ ہیں، جن سے آپ کی عظمت و شان اور اسلامی خواتین پر آپ کی برتری ظاہر ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری ایام میں جب آپ کی عمر سر سے 66 سال 1 سال تھی تو شوال 58 ہجری میں جولائی 678 عیسوی میں بیمار پڑ گئیں۔ چند دن بیمار رہیں۔ جب کوئی حال پوچھتا تو فرماتی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی جو اللہ کی تسبیح کرتا اور اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہوتا، کاش میں مٹی کا ایک ڈھیلا ہوتی، کاش اللہ نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ عیسیٰ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم سے پوچھتے ہیں ان کی تمناؤں سے کیا مراد تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا، ام المومنین ان دعاؤں سے توبہ کا وسیلہ اختیار کر رہی تھیں، یہ تمنائیں ان کی عاجزی اور انکساری کی دلیل تھیں۔ اسمیل بن قیس کہتے ہیں، وقت وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کچھ نئی باتیں اختیار کر لی تھیں، اس لیے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب دفن کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ بیمار ہوئیں تو میں نے اجازت حاصل کر کے آپ کے پاس حاضر ہونے کی درخواست کی۔ اس وقت آپ کے سرحانے آپ کے بھتیجے حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ میں نے عرض کیا، کیا میں ان سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ اس وقت آپ دنیا سے رخصت ہونے والی تھیں، تو بولے، ابن عباس کو میت مت آنے دو، اس وقت مجھے ان کی اور ان کی تعریفوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ زکوان نے کہا، ام المومنین ابن عباس ایک نیک اور سچے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو انہیں بلا لو۔ آخر کار انہیں بلا لیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بیٹھ گئے اور کہا، خوشخبری ہو آپ کو۔ آپ نے پوچھا، کس چیز کی؟ انہوں نے جواب دیا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت لاڈلی زوجہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ چیزوں سے ہی محبت فرمایا کرتے تھے۔ یاد کیجئے، جب غزوہ بنی مطلق میں آپ کا ہار گم ہو گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو تلاش کے لیے بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی کا اعلان 7ویں آسمان سے فرمایا، جسے روح العالمین میں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے۔ آج دنیا میں کوئی مسجد ایسی نہیں جہاں آپ کی بارات کی ایک آیت بھی صبح و شام تلاوت نہ کی جاتی ہو۔ آپ نے فرمایا، ابن عباس یہ تعریفیں چھوڑو، اس بات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تو تمنا ہے کہ میں بالکل گمنام ہوتی اور مجھے کوئی یاد بھی نہ کرتا۔ تابعی عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ آپ نے وصیت فرمائی، میرے جنازے کے پیچھے آگ نہ لے جانا، میری میت پر کوئی سرخ مخملی چادر نہ بچھانا اور اپنے غلام زکوان کو آزاد کر دینا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کی خبر مدینہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ انصار مدینہ آپ کے گھروں سے نکل آئے۔ آپ کے جنازے میں اتنی بھیڑ ہوئی کہ لوگوں نے کہا، ہم نے کبھی رات کے وقت اتنا ہجوم نہیں دیکھا۔ عورتوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ قمری حساب سے آپ کی عمر 66 سال اور 11 ماہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی تدفین رات میں ہی کی گئی۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے قائم کردہ امیر تھے، کیونکہ مدینہ کے حاکم مروان بن حکم عمرہ کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ تدفین کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر اطہر کے گرد کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تاکہ آپ کے احترام میں کوئی کمی نہ ہو۔ آپ کو قبر میں اتارنے والے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر اور حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب ام المومنین ام سلمہ بنت
ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی آہو بکا کی آواز سنی تو فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے جنت واجب ہے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیوی تھیں۔ اور امام ابو داؤد نے بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر ملی تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، کیونکہ علم و فضل میں وہ سب سے آگے تھیں۔ لوگوں نے پوچھا ام المومنین کی وفات پر کتنا غم کیا گیا، تو انہوں نے جواب دیا ہر وہ شخص غم زدہ تھا جس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی مانند تھیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔